کے ساتھ بات کریں تو اتنا حق ہمیں بھی بنتا ہے کہ 25 لوگوں کو میں سنوں کہ انہوں نے اپنے دل کی ساری باتیں کی ہیں. نہیں وہ میں اس کا نہیں میں کہہ رہا ہوں, یہ جو 4 ممبر ہمارے مسنگ ہے جو 1 بجے تک قیام پہ تھے. دیکھیں مسنگ کا تو یا تو بڑا سمپل ہے کہ ان کے لواحقین تھانے میں جا کے ایک رپورٹ بھجوا دیں, FIR کٹوا دیں. پھر چیئر کو اجازت ہے کہ رولنگ دیں, میرے خیال میں بہتر مناسب ہے. ان کے لواحقین دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. نوٹس تو میں نے یہ دیا IG کو کہا کہ ان کا پتہ کریں, لیکن یہ کہ وہ جام صاحب کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایک چیز کی تحقیقات ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. میرے خیال میں مناسب یہی ہے کہ وہ ممبر آ جائیں, پریس کانفرنس کریں, جس طرف جاتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے. جی جی آپ کو زیادہ معلومات ہیں. جی مجھے معلومات ہیں, آپ کو بھی اس حوالے سے میں تھوڑا سا کروں تو پہلی دفعہ تاریخ میں اس طرح ہوا ہے کہ ممبرز غیر حاضر کیے گئے. نہیں ایسا جی ایسا خیر دیکھیں نہ کوئی ہوا ہے. دیکھیں قبل از وقت کسی چیز پہ کوئی GIT کیوں بنائی صاحب آپ کو پتہ ہے آپ بھی مسلمان ہیں. نہیں آپ اس اگر چیئر سے یہ رولنگ دے رہے ہیں بغیر انویسٹیگیشن کے, میں نے انویسٹیگیشن کیا ہے اسی لیے بتا رہا ہوں. انویسٹیگیشن نامناسب اور غیر سنجیدہ بات ہوگی. انویسٹیگیشن کر کے بتا رہا ہوں. نہیں آپ کو بڑا سمپل یہ رولنگ دینا چاہیے کہ جی یہ ممبر کیوں نہیں آئے, ان سے پوچھا جائے. سمپل وہ پوچھا, صبح سے پوچھ رہے ہیں سر. جی میں ذرا کمپلیٹ کر لوں. جی کائنڈلی جان صاحب کنٹینیو کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں جی یہ ضرور کہوں کہ آئین کے پہلو میں اگر ہم چیزوں کو دیکھیں اور جی نہیں آ جائیں جام صاحب کے لیے پریس کانفرنس کریں, لیکن آ جائیں. ہر چیز آئین کے تحت, جی ہر چیز ویسے آئین کے تحت ہونی چاہیے. جیسے ہم نے کہا جی ہر آئین کے تحت ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے, ضلعی معاملات کو بھی آئین کے تحت دیکھنا چاہیے. انصاف کا تقاضا پھر وہاں بھی ہونا چاہیے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ایک آئین کا فلسفہ اپنے حلقے میں اور اپنے علاقے میں دوسرا رکھوں اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں دوسرا رکھوں. اختلافات آئیں تو میرا آئین کا تقاضا بالکل مختلف ہو جائے. ہمیں برابری رکھنی چاہیے کہ میری پالیسی اگر ٹھیک ہے, کچھ چیزوں میں اپوزیشن کو میں یہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ ان کا جو ادھر ہے ادھر ہے آگے ہے, بڑا کھلا ہوا انداز ہے کہ جی ہے مخالفت تو ہے ہی ہے, بس ناپسندیدی ہے پسند ہے جو بھی اپنی طرح سے کھلا ہے. لیکن ڈبل سٹینڈرڈ میں چیزوں کو وے کرنا یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. ایک میوزیکل گوادر اور بہت ساری چیزوں پہ تھوڑی سی بات ہوئی. دیکھیں میں ایکسپو اور اس کے والے میں پتہ نہیں ایکسپو کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے نہیں ہے. پہلے تو 46 کروڑ میں خیال اس فگر کو ٹھیک کیا جائے, وہ 46 کروڑ نہیں ہے. دوسری بات جتنا بجٹ اس کے لیے دیا گیا ہے وہ بجٹ جتنا خرچ ہوگا واپس آئے گا. یہ ایکسپو 6 مہینے کا ہوتا ہے, یہ دنیا میں 5 سال بعد ہوتا ہے. ہر 5 سال بعد 6 مہینے کا ایک ایکسپو ہوتا ہے. آج دبئی میں ہے, کبھی یہ اٹلی میں ہوا تھا, اس سے پہلے قازقستان میں ہوا تھا. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پہلے مہینے کے لیے پاکستان پیویلین کے ساتھ انہوں نے بلوچستان کا ایک سیکشن الگ رکھا ہے جو بلوچستان کا ہوگا. اور اس پورے 1 مہینے کے لیے بلوچستان کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, بلوچستان کی جتنی ثقافت ہے, بلوچستان کا جتنا کلچر ہے, بلوچستان کی جتنی زبانیں ہیں, بلوچستان کے جو گلوکار ہیں, بلوچستان کے ہسٹورین ہیں, بلوچستان کے وہ ہیرو جو شاید میرے اور آپ کے لیے ہیرو نہیں ہے لیکن ان کے کچھ کلام اور چیزوں کی وجہ سے دنیا ان کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ جانتی ہے. ایسے لوگ جو ہمارے انوائرمنٹ, ہمارے کلچر, ہمارے سوسائٹی, بلوچستان کے اندر آمدنی کیا ہے, بلوچستان کے اندر وسائل کیا ہے, ایگریکلچر کیا ہے, مائنس کیا ہے, یہ 1 مہینے کا پورا انہوں نے ہمیں ایک جگہ دی ہے. اور ہم یہ تصور کریں کہ اور جہاں پہ 2.5 کروڑ لوگوں نے 6 مہینے میں آنا ہے, ان 2.5 کروڑ نے دنیا سے ادھر آنی اور چیزوں کو دیکھنا ہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں بلوچستان کا اپنا بالکل پویلین نکال دینا چاہیے تاکہ کل کو سندھ کرے, پنجاب کرے, KP کرے, گلگت کرے, اور پھر ادھر ہی ایک ریزولوشن آ جائے کہ یہ حکومت اتنی نالائق ہے کہ اتنا بڑا ایکسپو ہوا ہے جہاں 2.5 کروڑ لوگ ہیں, بلوچستان حکومت کی نالی ہے کہ بلوچستان کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے. پھر اسی کہیں گے جناب اسپیکر صاحب دیکھیں وہاں پہ ہمارے ثقافت کے لوگ جاتے, وہاں ہمارے لوگ جاتے. میں تو آج کہوں گا کہ آج پارلیمنٹیرینز کو جانا چاہیے. آج وہاں جتنے بھی لوگ آپ لوگ کے صوبے کے بارے میں پوری دنیا کو بتا رہے ہیں, آپ میں سے ایک جائے گا وہ بڑے خوش ہوں گے. اور میں اپوزیشن کو اس فلور پہ کہتا ہوں کہ اسپیکر صاحب ایک گروپ بنائیں اور ایک گروپ صرف اپوزیشن کا 10-15 لوگوں کا بنا کے فوراً بھیجیں, کیونکہ 15 دن بعد 10 دن بعد وہ ختم ہو جائے گا. آپ کی حوصلہ افزائی ان کے لیے بڑی ضروری ہے.
اور دیکھیں پیسے جہاں پیسوں کا خرچ آتا ہے, اب مثال اگر اس کمرے پہ میں شروع ہو جاؤں, یہاں ٹیوب لائٹ 6 کیوں ہیں, یہاں کی گھڑیاں 1 ہونی چاہیے, یہاں کا صوفہ ہی ہونے چاہیے, اس طرح حکومت نہیں چلتی ہے. حکومت ہر جگہ خرچ کرتی ہے, حکومت منصوبوں پہ بھی کرتی ہے, حکومت ایسی چیزوں پہ بھی کرتی ہے, ایجوکیشن پہ بھی کرتی ہے, ہر لحاظ پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. آج ہم یہاں AC بند کر دیں, آج یہاں پہ ہم یہ لائٹیں بند کر دیں, یہ صوفے آپ کے لیے کرسیاں والے رکھ دیں, 4 دن بعد آپ دیکھیں گے احتجاج ہوگا. تو آپ ہر چیز کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو سرکار کا پیمانہ ہوتا ہے ہر لحاظ پہ ہر جگہ پہ خرچ کرنا. ہم اپنے آپ کو دنیا سے بھی نہیں نکال سکتے, ہم اپنی پارٹیسپیشن کو بھی نہیں نکال سکتے, ہم ہر چیز میں حصے دار بھی بننا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے لوگوں کی آگاہی بھی ہو. آپ یقین کریں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کے کلچر کے بہت سارے لوگوں کو جو پہلی دفعہ وہاں لوگوں نے سنا ہے, دیکھا ہے, ان سے بات کی ہے, ان کو بلوچستان کے بارے میں پتہ چلا کہ بلوچستان ہے کیا. تو ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں نہیں. ریلی کی جہاں تک بات تھی, یہ ریلی دیکھیں 2 سال بعد ہمارے حمل کلمتی صاحب یہاں ہے نہیں, یہ بلوچستان میں ہر سال ہوتا ہے. گوادر میں ہوتا تھا, لا اینڈ آرڈر کے وجہ سے 2 سال نہیں ہوا. جل مکسی میں ہوتا ہے, ابھی انشاءاللہ دال بدنین کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں. اس صوبے میں سپورٹس مین بھی ہے, اس صوبے میں ہر قسم کا بندہ ہے, غریب ہے, کوئی پانی کے لیے ہے, کوئی اسکول کے لیے ہے, کوئی روڈ کے لیے ہے, کوئی یوتھ ہے, کوئی سپورٹس چاہتا ہے. آپ سریاب کے لوگوں میں آج ریفرینڈم کرا دیں, آج اسی دفعہ, اور ان میں ان کے یوتھ کو بولیں کہ ہم آپ کو سپورٹس فیسلٹی چاہیے یا نہیں چاہیے. میں آپ کو بولوں 1% لوگ بھی یہ نہیں بولیں گے ہمیں نہیں چاہیے, سب بولیں گے بالکل چاہیے. تو آپ کو اپنے سوسائٹی کے لوگوں کی ضرورتوں کو کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں دینی ہوتی ہیں جو ان کی ایک ضرورت ہے, اور ہم ان کو اس سے بالکل ہٹا نہیں سکتے. اور یہ چیز ہے. اور اس سے برعکس ہے, دیکھیں 2 یہ واقعات ہوئے ہیں, بلکہ شاہ صاحب یہاں موجود ہیں, میں ان کا بڑا مشکور ہوں. جب بلیدہ والا واقعہ ہوا, بہت نامناسب رویہ تھا ایڈمنسٹریشن کا, تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی, میں گھر میں تھا, وہ لوائقین میرے پاس آئے, شاہ صاحب بھی وہاں موجود تھے, اور تقریباً 2 گھنٹے ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہے. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے شاید ملاقات نہیں ہوئی, اور جب 2 گھنٹے بعد جب وہ جا رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جی ابھی کیا دھرنا ختم کریں کہ. میں نے کہا جی بالکل نہیں. شاہ صاحب, ہوم منسٹر, ہوم سیکرٹری بیٹھیں جب تک یہ لوگ اطمینان نہیں کر لیتے کہ ہماری جتنی بھی مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے, یہ اپنا دھرنا پھر بھی رکھ سکتے ہیں. اور وہی ہوا. اگلے دن ساری چیزوں کو جب سیٹل کیا وہ چلے گئے. دیکھیں ہمارا کوئی دھرنا ادھر پرماننٹ بھی نہیں ہے, ہوتے ہیں دھرنا, اور ہم نے کوئی ایسی پالیسی, یہ جو دھرنا کبھی کبھی بہت لوگ کہتے ہیں جی بلوچستان کی ہسٹری میں اتنے دھرنے نہیں ہوئے, تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے لوگوں کو حق آواز کی دیتے ہیں. کون سا CM تھا جو اپنے گیٹوں پہ اتنا رکھے لوگوں کو؟ میں نے کبھی نہیں منع کیا. ہاں گراؤنڈ پہ کبھی کئی واقعات ایسے آ جاتے ہیں جو میرے اور آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. وہاں 4 اسٹوڈنٹ 2 پولیس والوں سے لڑ پڑے, ایک ری ایکشن ہو گیا. کچھ اسٹوڈنٹس خواتین لڑ گئے, ایک ری ایکشن ہو گیا, اور اس کے حوالے سے کچھ واقعات بن جاتے ہیں. لیکن میں نے اور ہماری کیبنٹ نے ہمیشہ یہ فیصلہ کیا, بلکہ ہم ایک ٹائم آ گیا تھا کیبنٹ میں, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سیکریٹریٹ کے اندر یا بلوچستان کی کسی قریبی اسی ریڈ زون میں ہم ایک مقررہ پرماننٹ احتجاجی جگہ بنا دیتے ہیں کہ جہاں لوگ آئیں, اپنے مسائل اپنے ضلع کے حوالے سے, اگر ان کو کوئی نہیں سن رہا بالکل کریں. تو یہ جو بار بار ادھر لوگوں کا آنا ہے, بار بار ہم نے حل بھی کیے ہیں. آج YDA کا ہے, یہ 2 آپ کے احتجاج تھے, یہ دونوں ایک مکران ڈویژن سے تھے, یہ دونوں حل ہوئے تو یہ لوگ واپس گئے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. کورٹ نے بھی اس میں انٹرفیرنس کی. کورٹ نے کیوں انٹرفیرنس کی؟ ایک DC کے حوالے سے. DC میں تو نہیں لے گیا تھا, اب میں اس کی تفصیلات میں مزید جانا نہیں چاہتا, کیونکہ اب آپ کی بھی دوستیاں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں کہ آپ کے شکوے ادھر ہونے چاہیے, لیکن وہ شکوہ شکایت ابھی آپ کریں گے کیونکہ کچھ چیزوں کے پہلو ہیں اس طرف بھی ابھی نکلیں گے. ایک ریسرچر پہ بڑی بات ہوئی جس کو زمرو خان صاحب نے بات کی تھی. دیکھیں وہ ثنا بلوچ صاحب نہیں ہے, یہ آکسفورڈ ریسرچرز ایک اکیڈیمیا ہے, یہ پاکستانی اور بلوچستان کے ڈاکٹرز ہیں, جن میں سے ایک یار جان بلوچ ہیں. شاید ظہور صاحب ہوتے تو میں بتاتا. یار جان وہ بلوچستان کا سائنٹسٹ ہے جو ناسا میں کام کرتا ہے. اب پتہ نہیں ثنا بلوچ صاحب کو, مجھے پتہ ہے ان کو یہ بات پتہ ہوگی. ناسا میں کوئی ایرا غیرہ میری جیسا ڈگری ہولڈر جا کے سائنٹسٹ نہیں بن سکتا. اس بندے نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوگا کہ آج ایک بلوچستان تربت سے تعلق رکھنے والا لڑکا ناسا کے اندر ہے. وہ اپنے 8 ڈاکٹر کے ساتھ, مجھے اس کا بالکل پتہ نہیں, پہلے ایک سادہ خط آیا جس کو بہت سارے لوگوں نے کہا یہ فیک ہے, اس کا کوئی اونر نہیں ہے.
تو کسی نے یارجان کو کہا کہ بھائی یہ خالی اس کو چھوڑ دو، اس نے بولا نہیں ہم اون کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے 8 ڈاکٹر کے نام اس میں لکھ کے دیے. اب وہ ایک ان کا اپنا سوچ تھا، ان کو ہم نے نہیں کہا کہ آپ لیٹر بنا کے بھیجیں، لیکن ان کے لیٹر کو کم از کم اتنا آپ ڈیگریڈ نہ کریں کہ وہ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے ریسرچ اکیڈیمیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور وہ لیکچرارز ہیں اینڈ پروفیسرز ہیں اینڈ ڈاکٹرز ہیں، کہ وہ کوئی چیز لکھ رہے ہیں اور میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ردی کا کاغذ ہے، یہ 2 نمبر ہے، آکسفورڈ نے اس کو مانا نہیں ہے. آکسفورڈ ریسرچ کی بات ہو رہی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ کائنڈلی یہ تھوڑا سا چیزوں کو اگر کلیئر کیا جائے. ہرس ہمیں زیر صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی ہرس کی بات نہیں ہے، ہرس کی بات تو ان کو ہوتی ہے جو اقتدار چاہتے ہیں. ہم تو اقتدار میں موجود ہیں، ہم تو اپنی حکومت چلا رہے ہیں، ہمیں پہلا اقتدار ملا، 40 ممبرز تھے، ہم اپنی اقتدار چلا رہے ہیں. ہرس تو وہاں آتا ہے، لالچ وہاں آتی ہے جب کسی کے پاس کوئی چیز ہے نہیں، وہ اس کی توقع کرے اور اس کو حاصل کرنا اگر چاہے. ایگریکلچر یونیورسٹی بالکل آپ کی حکومت نے تقریباً، آپ کی نہیں بلکہ میں آپ کو ریکارڈ دکھاؤں گا کہ اس گورنمنٹ نے، اور یہ کریڈٹ اس پورے کولیشن کو جاتا ہے بشمولیت کچھ ہمارے دوست ایسے جو ہمارے ساتھ آج ناراض بھی ہیں، کہ یہ واحد حکومت بلوچستان کی ہسٹری میں ہوگی جس نے ماضی کے جتنے بھی اسکیمات ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کا ایک پلان بنایا. ہم اس کے اونر نہیں تھے. 10 سال 15 سال سے انکمپلیٹ اسکیمات، ہو سکتا ہے آپ کی حکومتوں نے شروع کیا ہو سکتا ہے آپ کے اتحادیوں نے شروع کیا ہو، اور ہم پہ لازم ملزوم بھی نہیں تھا کہ ہم بولتے کہ جی ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے. لیکن اس گورنمنٹ نے وہ تقریباً 300 سے 400 ایسی اسکیمات ہیں جن کو اس گورنمنٹ نے کمپلیٹ کی. اس ایگریکلچر یونیورسٹی کی فنڈنگ اگر ہم نہ کرتے ہیں 3 سال میں، یہ کمپلیٹ نہ ہوتی. بہت سارے ایسے، پشین کا ایک روڈ ہے